تو اپنے نفس، قلب اور روح کو چھوڑ دے تاکہ تو حق تعالیٰ کی معرفت اور دیدار حاصل کر سکے۔ اے باہو، فقیری اورنگزیب شاہ کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ طالب مولا کو چاہیے کہ فقیر مرشد کامل سے صرف اللہ تعالیٰ کی طلب کرے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ نہیں پائے جاتے، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی بھی لغزش نہیں کھا سکتے۔ اگر موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے کہ وہ کس جلدی اور تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے تو ضرور تم اپنی امیدوں اور تمناؤں سے نفرت کرتے اور ان میں مغرور نہ ہوتے۔ اخلاق ایک قوت ہے جو انسان کے بطون و وراء میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر عطر شیشی میں بند رکھا جائے تو وہ مشام جاں کو معطر نہیں کر سکتا۔ پہلے جھوٹ اور برائی کے لیے خلوت کا استعمال ہوتا تھا، اب نیکی اور راست گوئی کو صرف تنہائی راس آتی ہے۔ غلط گوئی اور برائی سرعام کی جاتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے سے تکلیف کم ہو جاتی اور ثواب میں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بردبار وہی شخص تو ہے جس کو لوگ ایذا اور تکلیف دیں تو صبر کرے، اور اگر ظلم کریں تو وہ ان کو معاف کر دے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ دنیا پانی پر کشتی کی مانند ہے اور تم اس پر سوار ہو اور تیرنا اور غوطہ لگانا سیکھ جاؤ تاکہ کبھی طوفان آ جائے اور کشتی الٹ جائے تو تم تیر کر اپنی جان بچانے کے لائق بن جاؤ۔ مسرتیں وہی پروان چڑھتی ہیں جہاں اعتماد کے بیج کی آبیاری ہو۔ وقت تیزی سے بھاگ جاتا ہے اور سنہرا موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ہر حالت میں مستحسن ہے، وہ دنیا میں بدی پھیلانے کے ایسے ہی مجرم ہیں جیسا کہ خود بدی کرنے والے۔ سیاہ کار کو بخش دینا ایسا ہی گناہ ہے جیسا بے گناہ کو سزا دینا۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے اچھے اور مفید ہوتے ہیں۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تعجب کی بات خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے۔ تمہارا دل اداس ہو جائے تو اس کو خیال میں لاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اپنے ماں کے پاس بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ مردہ دل وہ بندہ ہے جو اپنے غلط کاموں سے عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو چھپاتے رہو، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو تمہیں آخرت میں کام دے گا۔ ضبط نفس تمام تر تکالیف اور مصائب کا حل ہے۔ ضبط نفس کی عدم موجودگی تمام تر مصائب کی جڑ ہے، اور ضبط نفس کی مشق تمام مصائب کا علاج ہے۔ دستار فضیلت کے خواہ ہو تو حیوانیت چھوڑ کر انسانیت کو اپنا مطمع نفس بناؤ۔ جب تک راہ خدمت نہ اپناؤ گے، انسانیت کی معراج تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے
تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تو چست ہوتا جب تجھے غم گھیرتا تو مایوس کرنے والے وقت سے مطالبہ کرتا تو اس سے کہتا اے غصے حالت کے ذریعہ منکر کما والے کی جانب مقررہ انعاموں کے، اگر تجھے ہر وقت بہار اور خوشی نہیں ہے پھولوں کے تو دے کی طرح تیرا جسم ڈھیر کیوں ہے؟ جسم پھولوں کا ڈھیر، تیری فکر گلاب کی طرح، گلاب گل کا منکر ہوا یہ تعجب ہے۔ اگر تو کم کھائے گا تو کوے کی طرح بھوکا رہے گا، اگر پیٹ بھر کھائے گا تیری ڈکار دماغ پر اثر کرے گی۔ تو کم کھائے، بد مزاجی اور تشنگی اور دگ، پیٹ بھر کھائے تو جسم ہیضہ کا مستحق ہو گیا۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ سورج کی نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ جب تو کوئی محرم دیکھے جان کا راز کہے، پھول دیکھے تو بلبلوں کی طرح نعرہ لگا۔ جب تو کوئی مشق مکر اور مجاز سے پر دیکھے تو ہونٹ بند کر لے اور اپنے آپ کو مٹکا بنا لے۔ جو انسان تنگ نظر ہوتا ہے وہ ضرور قیامت کے روز شرمندگی اٹھائے گا۔ رنگوں میں اللہ کی حفاظت اور حکمت کے الگ الگ نور ہیں، اس لیے کوئی شے رنگ کے بغیر نہیں ہے۔ رات کی رانی کے پھول پر جس عورت کا نام لکھ کر دریا میں بہا دو گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ منافق کی یاری، بزدل کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ جیسے جیسے لوگوں سے ملتا ہوں میں، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے ہی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کو عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔